نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں میں رائٹ بگننگ کہہ رہا ہوں, لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ باقی لوگ جو ہے وہ بالکل ان کو کچھ سنائی نہیں دیا. اتنے جو سینئر ترین وکلا تھے اس میں اعظم تارڑ صاحب تھے, اس میں کئی وکلا تھے اور بہت دنیا بھرا ہوا تھا جو کورٹ روم ہے. تو لیٹس سی, اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے انشاءاللہ, اور ریفری جج کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ وہ انصاف کو تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انصاف پہ مبنی اپنا فیصلہ کریں ایز اے ریفری جج. تو لیٹس ویٹ اینڈ سی. لیٹس ویٹ اینڈ سی. سر, رائے ونڈ میں جاتی عمرہ کو دوبارہ گرانے کی کوشش کی گئی ہے. حکومت نے زمین بیگم شمیم اختر سے سرکار کے نام منتقل کر دی گئی. کیا واقعی زمین سرکار کی ہے؟ دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب کا اس میں اور شریف فیملی کا تفصیل سے بیان بھی آ چکے ہیں. جو اندر کہانیاں ہوئی ہیں 3 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی عوام میں آ چکا ہے. وہ ان کے پاس اپنی اونرشپ کے تمام کاغذات موجود ہیں. ان کے پاس جو فرض جسے کہتے ہیں, جو ان کو ٹرانسفر ان کی والدہ صاحبہ کے نام تھی, یہ تقریباً 25-30 سال پرانی ان کی ٹرانزیکشنز ہیں. اور اس 25-30 سال میں ڈکٹیٹر بھی آئے جنہوں نے بہت کچھ ایک ایک چیز کو دیکھا اور پرکھا, اور میکسیمم وہ یہ کر سکے کہ 180 ماڈل ٹاؤن ان کو جو ذاتی رہائش تھی اس وقت شہر میں, اس کو اس نے ضرور قبضہ کر لیا اور سلائی مشین کا سینٹر بنا دیا. تو آپ دیکھیں کہ انتقام کی آگ کہاں اور کس حد تک یعنی پاکستان میں یعنی لگی ہوئی ہے کہ آپ اپنی انا میں, اور جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں, ایک طرف تو ان کا ہر چیز موجود ہے, ان کی اونرشپ ہر چیز موجود ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی کے بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم یہ اس کو آپ سیٹلمنٹ کمشنر کو ریفر کر دیں, وہ بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے حکم دیا گیا کہ وہ ایک فضول آدمی پاکستان میں ہے جس کو ایک جج صاحب کہتا ہے جیل میں ہونا چاہیے. سنا کہ وہ سارا آرکیٹیکٹ ہے اس وقت, وہ پنجاب میں بیٹھ کے یہ تمام گھٹیا کام وہ کر رہا ہے. اور یعنی اس کے اپنے جو کارنامے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. بریف کیس وہ پکڑتے ہوئے دیکھا جاتا ہے, اور یہ رشوتیں لیتے ہیں یہ لوگ, اور پھر یہ ایسے اداروں پہ اور ایسے عہدوں پہ آتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک دن اللہ کو جان دینی ہے. تو انہوں نے بلڈوز کر کے اور بیوروکریسی کو زبردستی انہوں نے کہا کہ آپ یہ انتقال کو خارج کریں, اور تاکہ یہ اپنا ان کے جو منوس جو سوچ ہے یہ جا کے یعنی لوگوں کے گھروں کو, لوگوں کے جہاں چادر و چار دیواری کا تقدس ہے یہ اس کو گرائیں. یہ ان کو یہی آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میرے گھر میں جو انہوں نے تماشے لگائے, پہلے نیلام کا لگایا, پھر وہ ایک پناہ گاہ کا لگایا. بات یہ ہے کہ آپ اتنے گھٹیا مت بنے. میں میاں نواز شریف نہیں کہہ رہے, ان کے اپنے عزیز کلوز ترین عزیز کہہ رہے ہیں. ان کا آپ نے میرا خیال ہے سنا ہوگا وی لاگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی, اور اس کا کریڈیبل ریزن ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا تو بنی گالا جو ہے جو محل بنایا وہ آپ نے اربوں کا, اور آپ کی زندگی میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا. وہ اربوں کا جو محل ہے وہ تو شمالیات کے وہ تو فارسٹ لینڈ ہے, اور آپ نے وہ انلیگل ایکوائر کیا. پورا بنی گالا کا پورا علاقہ اسی چکر میں ہے. پھر اس میں جو ناجائز تعمیرات کی گئیں, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 12 لاکھ دے کے سی ڈی اے کو مل ملا کے تو اس کو ریگولائز کیا گیا, وہ بھی نہیں کی بات ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ان کی جو لیٹ گرینڈ مدر تھیں, نانی اپنا ان کے بچوں کی اور ان کی والدہ, جب وہ آئیں تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ ان کے بھائی سیٹلمنٹ کمشنر تھے, تو کہتے زمان پارک بھی اسی طرح ہی غلط الاٹ ہوا ہے. تو بھائی جب آپ کے اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ نے اگر یہ کام شروع کرنا تو اپنے سے شروع کریں. آپ بنی گالا کا گھر گرائیں, آپ اپنا زمان پارک کی ٹرانسفر واپس کریں اور اس کو واپس اسٹیٹ کو لینڈ دیں. آپ لوگوں کی خریدی ہوئی آپ کی طرح وہ الاٹ نہیں ہوا. لوگوں نے, شریف فیملی نے اپنی ڈیو کنسیڈریشن دے کے اس کو باقاعدہ قانون کے مطابق اپنے رجسٹریز ہیں اس وقت یعنی ہر چیز دیکھی گئی, پرکھی گئی اور ان کو ملی. میں تو حیران ہوں جی کہ ہم کس گھٹیا سیاست پہ, یہ دنیا کے جو بدترین ڈکٹیٹرز تھے, جو ہٹلر تھا, جو اور کوئی تھا, اس طرح وہ یہ حرکات وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مخالفین کے گھروں پہ بھی جا کے وہ ان کو قبضے کرتے تھے, ان کو گراتے تھے. یہ تو اس سے بھی بدتر ایک حکمران پاکستان میں آ گیا ہے, چونکہ سلیکٹڈ ہے, اپنی بیس کوئی نہیں ہے, اپنا بے ایمانی کا انتہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے
تمام جو ایسٹس اور سورسز ہیں انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فورنزک فرم کو دے تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی مل جائے گا. یہ سب کا سب اربوں کا فراڈ ہے, اور یہ زکوٰۃ سے لے کے صدقات سے لے کے چوری کے علاوہ یہ سارے کا سارا لوٹا ہوا مال ہے. اور مافیا جو ہیں کئی سو ارب پاکستان کو ہزاروں ارب اب لوٹ رہے ہیں, اور جو ان کے نیچے ونگز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ سارا جو ہے وہ اس کے نتیجے میں یہ ساری ان کی اس وقت اربوں کی پراپرٹیز ہیں. کمال ہے کہ آپ اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں کہ آپ جا کے اپنے مخالفین کے گھروں میں اب آپ نے 3 مہینے بیٹھے آپ یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے ہم تماشا بنائیں. آپ کی پرفارمنس دکھائیں, آپ پاکستان کی عوام کی خدمت کریں, آپ پاکستان کو معاشی طور پہ ترقی کریں, آپ پاکستان کو اپنا خارجی لحاظ سے ریلیونٹ بنائیں, دنیا میں عزت اور احترام کروائیں. آپ نے 1 کروڑ نوکری دی, 50 لاکھ گھر بنانے تھے, وہ تو سارا چلا گیا اپنا پتہ نہیں کنویں میں, اور آپ اس قسم کے گھٹیا کاموں لگے ہوئے ہیں. میں کیا سندیلا صاحب, بہت ہی دکھ کی بات ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے, یہ شرم کا مقام ہے. سر ویسے بھی پتہ نہیں وہ جو ایک کال ہے کہ جس سے نیکی کی جائے تو اس کے شر سے ڈرنا چاہیے, تو شاید نواز شریف صاحب کی قسمت میں ہی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ نیکیاں کرتے ہیں, وہ آگے سے یہی کرتے ہیں. سر ویسے تو میں نے آخری سوال کرنا تھا, لیکن ایک سوال جو بار بار مجھ سے کمنٹس میں کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ سی پیک کا مستقبل کیا ہے, اور یہ سب جو پاکستان کو الٹ پلٹ کیا گیا ہے, کیا ایک وجہ سی پیک بھی ہے اس کا؟ نہیں دیکھیں, سی پیک کی ایک سیشن کر لیں, وہ بڑی لمبی کہانی ہے اور میں پورا ایکسپلین کر سکتا ہوں, لیکن سی پیک ورچولی اس وقت بالکل فروزن ہے. سی پیک میں جو ہمارے ہوتے ہوئے جو بجلی کے منصوبوں کے لیے انہوں نے چائنا نے لون دیے تھے, وہ یعنی پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں,